اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہم سب کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، یعنی میرے آقا کی جو ظاہری 63 سالہ زندگی ہے اس کو جب باغور پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یہ چیز جو ہے واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ میرے آقا نے کبھی بھی جو ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میرے آقا نے اپنی ذات کے لیے جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور یہ چیز جو ہے، یہ چیز جمال رحمت ہے، یہ چیز جمال رحمت ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مگر پھر بھی جو ہے میرے آقا نے بدلہ لینے کے بجائے میرے آقا نے دعائیں دی، میرے آقا نے بدلے میں دعائیں دی۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جب میرے آقا کے اوپر پتھر برسائے گئے تو میرے آقا نے دعائیں دی، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تو میرے آقا نے بدلہ لینے کے بجائے میرے آقا نے دعائیں دی، اور یہ چیز جو ہے جمال رحمت ہے۔ مگر اب سیرت کا دوسرا پہلو دیکھے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسا کام کیا گیا جو شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی میرے آقا کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا جو شریعت کو توڑنے والا کام ہے، تو ایسے کام پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے، میرے آقا نے جلال فرمایا ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، آپ نے غصہ کیا ہے۔ کب؟ جب کسی نے شریعت کو توڑا ہے، جب کسی نے شریعت کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا ہے، تب میرے آقا نے جو ہے جلال فرمایا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی میرے آقا نے جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر جب میرے آقا کے سامنے شریعت کو نقصان پہنچایا گیا، شریعت کے قانون کو توڑا گیا، تو میرے آقا نے جو ہے جلال فرمایا، میرے آقا نے جلال فرمایا۔ اور بہت سارے ایسے موقع جو ہے احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ جن کاموں پر میرے آقا نے جو ہے جلال فرمایا ہے، جن کاموں پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے، احادیث کے اندر بہت سارے ایسے موقع، ایسے لمحے مل رہے ہیں۔ چند باتیں جو ہے میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں تاکہ ہم اور آپ جو ہے سبق لیں اور ایسے کام کرنے سے بچے کہ جس سے میرے آقا نے جو ہے روکا ہے، جس پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ پہلی چیز تقدیر۔ اسلام کا یہ ایسا عقیدہ ہے جو بہت ہی نازک لمحہ ہے۔ تقدیر کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی نازک لمحہ ہے۔
تقدیر پر بحث کرنے کے لیے جو ہے شریعت نے منع کیا ہے، شریعت نے روکا ہے۔ میرے آقا نے حکم دیا کہ تقدیر پر جو ہے بحث نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل جو ہے، انسان کی عقل کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ تقدیر کے پورے مسائل کو سمجھ سکے، تقدیر کے پورے مسائل کو سمجھ سکے۔ اس لیے میرے آقا نے یہ حکم دیا کہ تم تقدیر پر ایمان تو رکھو مگر تقدیر پر بحث نہ کرو کہ یہ کس طرح، یہ کیوں، یہ ایسا، اس طریقے کا سوال جو ہے تقدیر کے بارے میں نہ کرو، بلکہ تم جو ہے صرف تقدیر پر ایمان رکھو، تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اور اگر کوئی بحث کرتا ہے تو میرے آقا نے جو ہے جلال فرمایا ہے، میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ اور دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے ہم صحابہ کرام جمع تھے، ہم صحابہ کرام جمع تھے اور آپس میں جو ہے تقدیر پر بحث کر رہے تھے، آپس میں تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب میرے آقا تشریف لے آئے تو میرے آقا نے صحابہ اکرام کی بحث کو سن لیا، صحابہ اکرام کی بحث کو میرے آقا نے سن لیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے جو ہے اس بات کو سنا کہ ہم لوگ جو ہے تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا جو چہرہ مبارکہ ہے اس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، یعنی آپ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اور جب جلال آیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو میں نے یہی تعلیم دی ہے یا میرے آنے کا یہی مقصد ہے؟ میرے آقا نے جلال کے عالم میں صحابہ اکرام سے یہ فرمایا اور میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھی یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے بحث کر تقدیر پر تباہ و ہلاک ہو گئے، اس لیے میں اپنی امت کو یہ حکم دے رہا ہوں، میں تم لوگوں کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہے ہرگز تقدیر پر بحث نہ کرو۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ تم تقدیر پر بحث نہ کرو۔ جب صحابہ اکرام کو یہ اجازت نہیں ملی کہ تقدیر پر وہ بحث کرے تو ہم اور آپ کا علم تو بالکل ناقص ہے، ہم اور آپ کا علم بالکل ناقص ہے، ہم اور آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ ہم تقدیر کو سمجھ سکیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے تقدیر پر بحث کرنے پر جلال فرمایا۔ تو اب اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ پہلی بات ہم اور آپ کو یہ سبق ملا کہ تقدیر پر جو ہے بحث نہیں کرنا چاہیے، اور جو بحث کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو تاریخ کے اندر ایک ایسا فرقہ ملتا ہے جس کو قدریہ کہا جاتا ہے، جس کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے تقدیر پر بات بات پر جو ہے سوال اٹھاتے تھے، تقدیر پر بار بار سوال اٹھاتے، اس پر جو ہے بحث کرتے، اس میں بہت گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی تقدیر میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت وہ خرچ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا ان لوگوں نے جو ہے قدریہ والوں نے تقدیر کا انکار ہی کر دیا، تقدیر کا انکار ہی کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زیادہ اس میں جو ہے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ یہ عقیدہ رکھے، یہ ایمان رکھے کہ تقدیر حق ہے اور تقدیر کو میں مانتا ہوں۔
اور دوسرا سبق کیا اس حدیث پاک سے ملا؟ دوسرا سبق یہ ملا کہ جس چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو اس میں جو ہے بحث نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جس چیز کے بارے میں ہم کو جانکاری نہ ہو، جس چیز کے بارے میں ہم کو علم نہ ہو، اس چیز میں جو ہے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس بات کو جو ہے زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ اس کے لیے بہتر اسی میں ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، وہ خاموشی اختیار کرے۔ جیسے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں دو چار مسئلے کو رٹ لیتے ہیں یا کتابوں سے دو چار باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے وہ تاریخی ہو، چاہے حدیث کی کتابوں سے ہو یا قرآن سے ہو، اور اس طریقے سے جو ہے باتیں کریں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے جو ہے قرآن و حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہو یا فقہ میں پی ایچ ڈی کر کے جو ہے یہ ابھی ابھی بالکل آ رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے دھڑلے سے کہتا ہے کہ مولانا کو کیا معلوم، عالموں کو کیا معلوم۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس میدان میں ہم کو جانکاری نہ ہو اس میں جو ہے کودنا نہیں چاہیے، بلکہ جو جس کی فیلڈ ہو اسی فیلڈ میں اس کو کام کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر دوسری فیلڈ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے گمراہ بھی ہو جائے، گمراہ بھی ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے۔ اور اب دیکھیں دوسری بات، یعنی اب پھر دوسری بات وہ بات جس پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جو ہے بغیر عذر، جو شخص بغیر عذر جو ہے جماعت کو ترک کرتا ہے، اس شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ جو شخص بغیر عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے، مسجد تک نہیں جاتا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، ایسے شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ اور جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنے کی بہت ساری فضیلتیں جو ہے حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہے۔ کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جو ہے ایک وقت کی نماز ادا کرنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے پر ایک نماز پر جو ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا، اور جس نے جو ہے بغیر عذر جو ہے جماعت کو چھوڑا ہے اس شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ اور دیکھو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے اور کسی کو جو ہے مصلی پر کھڑا کر دو نماز پڑھانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں آگ لوں، اور جانے کے بعد جو ہے ایسے گھروں میں آگ لگا دوں کہ جو مسجد تک نہیں آتے، جو مسجد تک نہیں آتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ایسے گھروں میں میں آگ لگا دوں کہ جو بغیر عذر جو ہے مسجد تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ میرے آقا نے جلال فرمایا ہے ایسے لوگوں پر جو بغیر عذر جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تک نہیں آتے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا
کہ جب جماعت سے نماز چھوڑنے والے پر میرے آقا ایسا جلال فرما رہے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان پر میرے آقا کا کتنا جلال ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز چھوڑنے پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ دونوں باتیں جو ہے حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے وہ میرے آقا کو راضی کرتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑتا ہے اس پر میرے آقا جلال فرماتے ہیں، اور جو صرف جماعت کو چھوڑ دیتا ہے اس پر جب میرے آقا کا ایسا جلال ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے گھروں میں جو ہے آگ لگا دوں جو کہ اسلام کے اندر جو ہے کسی بھی جرم پر جو ہے آگ کی سزا دینے کی، آگ کی سزا جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، کسی شخص کو جو ہے یہ پاور، یہ قانون نہیں دیا گیا اسلام کے اندر کہ کوئی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس پر جو ہے آگ کی سزا دی جائے۔ اسلام کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، مگر کسی جرم پر جو ہے یہ نہیں ہے کہ آگ کے حوالے اس شخص کو کیا جائے، آگ سے جو ہے سزا دی جائے۔ ایسا جلال میرے آقا نے فرمایا کہ اس گھر میں آگ لگا دو، یعنی پورے گھر کو جو ہے آگ لگا کر جلا دیا جائے، سب ختم ہو جائے، ایسا میرے آقا نے جلال فرمایا، ایسا میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے اپنے آقا کو راضی نہیں کیا اور ہم نے نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر اپنے آقا کی ناراضگی کو جو ہے اپنے مقدر میں کر لیا، اپنے دامن میں کر لیا، تو میرے مسلمان بھائیوں نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے، کیونکہ میرے آقا ہی کی ذات جو ہے ایسی ذات ہے جو ہمارے دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، قبر میں بھی کام آنے والی ہے، اور حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ میرے آقا کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو تمہارے قبر میں بھی کام آئے، جو تمہارے حشر میں بھی کام آئے۔ واحد جو ہے میرے آقا ہی کی ذات ایسی ذات ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز کو چھوڑنے والے پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ اور تیسری بات دیکھیں، تیسری بات، اسلامی قانون جو ہے ہر شخص کے لیے برابر ہے۔ تیسری بات، اسلامی قانون جو ہے ہر شخص کے لیے برابر ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے کہ اسلامی قانون جو ہے ہر شخص کے لیے برابر ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب کے لیے جو ہے اسلامی قانون برابر ہے، سب کے لیے اسلامی قانون برابر ہے۔ اسلام کی نظر میں اگر کوئی چوری کرتا ہے، اب وہ چوری کرنے والا شخص جو ہے چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، اس کے لیے جو ہے اسلامی قانون کے حساب سے یہی سزا مقرر کی جائے گی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، اسلام کے اندر سب کے لیے جو ہے قانون برابر ہے، اور جس نے اسلامی قانون میں جو ہے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس نے اسلامی قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، یعنی بدلنے کی کوشش کی، تو ایسے شخص پر جو ہے میرے آقا نے جو ہے جلال فرمایا، ایسے شخص پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ آج بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے، مگر ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنی نفس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اسلامی قانون کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔
اور جلال بھی ایسا جلال فرمایا ہے، ایسا جلال فرمایا ہے کہ اور دیکھو نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، یعنی مکہ شریف فتح ہوا، مکہ شریف فتح ہوا تو عرب کے اندر یعنی قبیلے قریش کی ایک عورت نے جو ہے چوری کر لی، ایک عورت نے چوری کر لی، اور چوری کرتے ہوئے جو ہے وہ عورت پکڑی گئی، اور جب وہ عورت پکڑی جاتی ہے تو میرے آقا کی عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب میرے آقا کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا اس کا جو جرم تھا وہ ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے جو ہے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، جرم ثابت ہو گیا۔ اب جب جرم ثابت ہو گیا تو میرے آقا نے حکم دیا کہ اس عورت کا جو ہے ہاتھ کاٹا جائے، اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ چوری جو تھی وہ ثابت ہو چکی تھی، گواہ نے گواہی دے دی تھی، معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ عورت جو ہے ابھی جلد اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے، تو ایسا کیا جائے کہ لاؤ صحابہ مطلب ہم لوگ جو ہے رسول اللہ کے پاس چل کر اس عورت کے لیے سفارش کر لیں کہ یا رسول اللہ یہ ابھی جو ہے نئی نئی اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے، اس کی سزا کو جو ہے معاف کر دیں۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا، مگر صحابہ کرام کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ رسول اللہ سے جا کر بات کریں، تو اس کام کے لیے جو ہے صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے انتخاب کیا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید جو تھے وہ میرے آقا کے بہت ہی لاڈلے تھے، میرے آقا ان سے بہت پیار کرتے تھے، تو اس کام کے لیے ان کو جو ہے چنا گیا۔ اب آپ تیار تو ہو گئے، اور تیار جب ہوئے آپ میرے آقا کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسامہ فرماؤ کیا بات ہے؟ تو میرے آقا نے جب اجازت دے دی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ جو عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے میں اس کے لیے سفارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی سزا کو جو ہے معاف کر دیا جائے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ جلد اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام سے نکل جائے، اسلام سے نکل جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میری نظر جب میرے آقا کے چہرے پر پڑی، میرے آقا کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ بدل گیا جب میں نے اتنی بات کہی کہ اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ جلد اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا جو چہرہ تھا اس کا رنگ بدل گیا، اور میرے آقا جلال کے عالم میں منبر پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ تم لوگ جو کہنا چاہتے تھے اس کے بارے میں سن لو کہ اسلامی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، اور اسلامی قانون یہی ہے کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب وہ چوری کرنے والی چاہے عورت ہو یا مرد ہو سزا سب کے لیے برابر ہے، اور وہ چوری کرنے والا چاہے امیر ہو یا غریب ہو سب کے لیے جو ہے سزا برابر ہے۔ یہ تو پہلے کے لوگ تھے یعنی بنی اسرائیل والے، اسی لیے وہ ہلاک ہوئے کہ ان کے اندر جب امیر چوری کرتا تھا تو کوئی گرفت نہیں ہوتی تھی، اور جب غریب چوری کرتا تھا تو اس پر جو ہے گرفت وہ لوگ کرتے تھے۔ میرے آقا نے یہ بات جلال میں فرمائی، اور آخر میں میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اکرام سن لو، اے میرے صحابہ اکرام سن لو، اگر فاطمہ بنت محمد نے
چوری کی ہوتی تب بھی جو ہے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی نے چوری کی ہوتی تب بھی جو ہے میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائے کہ میرے آقا حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے. میرے آقا حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اب آپ نے اپنی محبت پر اپنے پیر کو رکھ دیا اور اسلامی قانون کی اہمیت بتا دی کہ میری نظر میں تو میری بیٹی کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر اگر فاطمہ بھی اسلامی قانون میں گرفتار ہو جاتی ہے تو سزا کا وہی فیصلہ سنایا جائے گا جو سب کے لیے قانون ہے. میرے آقا نے بتا دیا. اب یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، میرے آقا نے بتا دیا کہ جو سزا کا مستحق ہو گیا وہ چاہے ہمارا رشتہ دار ہو چاہے ہمارا ناطے دار ہو کوئی بھی ہو، اس کے لیے جو ہے اسلامی سزا وہی بنے گی جو اسلام نے قانون بنایا، جو اسلام نے قانون بنایا ہے. اب یہاں پر محبت نہیں دیکھی جائے گی، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی. تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائی، چوتھی چیز کی جس پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے، وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا. یعنی جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیا اس شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے. صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانندے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانندے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے، جن کی بھی پیروی کر لوگے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مقام ہے صحابہ کا. اور آج بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے کلی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو بکر پر بات کرتے. ایسے لوگ بھی اس زمین پر پیدا ہو گئے. میرے آقا نے تو بتا دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جو ہے جس بھی صحابی کی پیروی کر لوگے. میرے آقا نے قید نہیں لگائی کہ ابو بکر کی پیروی کرو گے تب کامیاب ہوگے، یا عمر کی پیروی کرو گے تب کامیاب ہوگے، یا عثمان کی پیروی کرو گے تب کامیاب ہوگے، یا علی کی پیروی کرو گے تب کامیاب ہوگے. یہ قید جو ہے میرے آقا نے نہیں لگائی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میرے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اور جو شخص ایسی جماعت کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے گا اس پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے. اور دیکھو حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو جو ہے گالی نہ دو. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، جو گالی دے گا اس پر جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہے. یہ جلال میرے آقا نے فرمایا. ایک تو پہلی بات میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اور جو گالی دے گا، اب گالی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ جیسے عام طور سے ہم اور آپ جو بات سمجھتے ہیں، نہیں، گالی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا الفاظ استعمال کرنا جو سامنے والے کی شان کے خلاف ہے، اس کو گالی کہا جاتا ہے. یہ گالی کی تعریف ہے کہ سامنے والے کی شان کے خلاف کوئی ایسا الفاظ استعمال کرنا کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے، اس کو گالی کہا جائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ
میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور جو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ یہ جلال میرے آقا نے فرمایا۔ اور دیکھو ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک جنازہ جو ہے میرے آقا کے دربار میں لایا گیا، کس لیے؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، کیونکہ جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا تھا تو میرے آقا جو ہے نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایسا ہی ہوا کہ ایک جنازہ جو ہے میرے آقا کے دربار میں لایا گیا، اور لانے کے بعد جو ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ جو ہے پڑھائی جائے۔ اب میرے آقا اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس لاش کے قریب جاتے ہیں، اس لاش کے قریب جاتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لائی گئی، اور کپڑا جب میرے آقا نے چہرے سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیا یہ شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا یہ شخص قرآن پڑھنے والا نہیں تھا؟ کیا یہ شخص نماز پڑھنے والا نہیں تھا؟ نہیں، سنو میرے مسلمان بھائیوں، وہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا، وہ قرآن بھی پڑھنے والا تھا، اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا جو امام الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، اور ایسے شخص کے لمحہ مبارک سے قرآن سننے والا، اور ایسے شخص کے لمحہ مبارک سے قرآن سننے والا یہ شخص تھا کہ جو صاحب قرآن خود ہے، جو صاحب قرآن خود ہے۔ میرے آقا نے جب کپڑا ہٹایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ میں نماز جنازہ اس کا نہیں پڑھاؤں گا، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل کی تختی پر بات کو نوٹ کر لینا، یہ بہت کام آنے والی بات ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا یہ تلاوت نہیں کرتا تھا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے عثمان سے جو ہے دشمنی رکھتا تھا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو جو شخص جو ہے حضرت عثمان غنی سے دشمنی رکھ کے اس کا نماز جنازہ جو ہے میرے آقا نہ پڑھائے، اور جو شخص حضرت عمر، جو حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی یا حضرت علی کی دشمنی اپنے سینے میں رکھ کے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور جو اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرے اس کے پیچھے کیسے ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی، اس کے پیچھے کیسے ہماری نماز ہو جائے گی۔ میرے آقا نے جو ہے نہ پڑھا کر ہم اور آپ کو بہت بڑی تعلیم دے دی کہ تم بھی جو ہے ایسے شخص کے پیچھے کبھی نہ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ تو یہ چوتھی بات، آخری بات سن لے پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس شخص پر بھی میرے آقا نے جلال فرمایا ہے کہ جو مالک نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جو مالک نصاب ہوتے ہوئے یعنی جس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی میرے آقا نے جلال فرمایا، اور ایسا جلال فرمایا، ایسا جلال فرمایا کہ ثعلبہ جو ہے ایک ایسا شخص تھا جو میرے آقا کے زمانے میں تھا، جس نے جو ہے زکوٰۃ دینے کے لیے ہیلے بہانے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی زکوٰۃ کو لینے سے جو ہے اپنے آقا کو روک دیا۔ میرے آقا کا وصال ہو گیا، پھر میرے آقا نے جو ہے ثعلبہ کا
جو زکوٰۃ کی رقم بنتی تھی سالبہ کی، اس رقم کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا۔ اور صرف یہی تک نہیں، جب میرے آقا کا انتقال ہو گیا، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، سالبہ جو ہے ابو بکر کے دربار میں زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر کے پاس لے کر آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس لے کر آئے، حضرت عثمان غنی نے بھی قبول نہیں کیا اور حضرت عمر نے بھی نہیں قبول کیا۔ معلوم کیا ہوا کہ جس کو میرے آقا دھتکار دیتے ہیں پھر اس کا کوئی نہیں ہوتا، جس کو میرے آقا اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں اس کا جو ہے کوئی نہیں ہوتا، نہ ابو بکر اس کے ہوں گے، نہ عمر اس کے ہوں گے، نہ عثمان غنی اس کے ہوں گے، نہ مولا علی اس کے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو جو ہے اس شخص کو قبول نہیں کرے گا جس کو میرے آقا اپنے دربار سے نکال دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ 5 باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ پہلی چیز، تقدیر پر بحث نہ کی جائے۔ تقدیر پر بحث کرنے سے شریعت نے ہم اور آپ کو روکا۔ اور دوسری چیز جو ہے، بلا عذر جو ہے جماعت کو ترک کرنے والے پر بھی میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کی جائے اور پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنا دیا ہے اس قانون سے کبھی ٹکرایا نہ جائے، بلکہ اس کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکا دیا جائے۔ یعنی جہاں پر یہ بات آ جائے کہ قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے یا حدیث کے اندر یہ تعلیم ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور پانچویں بات جو ہے، چوتھی بات جو ہے، کسی بھی صحابی کی شان میں کبھی کوئی ایسا الفاظ نہ استعمال کیا جائے جو گستاخی والا الفاظ ہو۔ اور پانچویں چیز، جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اس کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، نہ ادا کرنے والے پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ یہ 5 باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، میرے کہنے میں یا لوگوں کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا لغزش ہوئی ہو، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں جو ہے اسے معاف فرما کر اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے پروردگار عالم، یہ بزم پاک جس مقصد کے لیے رچائی گئی سجائی گئی مولا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اس بزم پاک میں جتنے بھی لوگوں نے شرکت کی مولا سب کی حاضری کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے پروردگار عالم،